یہ ذہن میں رہے. سادہ سی بات کرنے جا رہا ہوں. سائل آ گیا تھا, اس نے کہا روٹی. کہا صاحب پرانی بات پرانے ذاکرین سے سنے ہوئے, نئی باتیں میں نہیں کرتا, نہ مجھے شوق ہے نئی باتیں کرنا. دین میں نئی بات ہے ہی کوئی نہیں. یہ نئی باتیں کرنے کے شوقین پھر اپنی طرف سے پڑھ جاتے ہیں, غلط پڑھ جاتے ہیں. وہ جو شروع سے پڑھا جا رہا ہے, کوئی شاعر ہو تو وہ کہے میں شعر نیا لایا ہوں تو بات سمجھ آتی. واقعہ نیا کہاں سے آئے گا؟ واقعات تو وہی پرانے ہیں. ان پہ شاعر کوئی مالک سے طلب کر کے. توجہ فرمائیے, کیونکہ شاعر اللہ کا دوست ہوتا ہے. شاعر اللہ کا دوست ہوتا ہے, اللہ اس سے باتیں کرتا ہے. عام شعراء کی بات نہیں میں کر رہا, میں ان شعراء کی بات کر رہا ہوں جو آل محمد کی مدح لکھتے ہیں, جن کے کلام پہ مہریں لگتی ہیں. آل محمد کی مدح ہر قلم نہیں لکھتا. آل محمد کی سلامی لکھنے والا, مدح لکھنے والا, ثنا لکھنے والا قلم اگر چاہے کہ میں لوح محفوظ میں تغیر کروں تو وہ کر سکتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, میں بات کہہ گیا ہوں. سائل آ گیا, اس نے کہا روٹی. اس سے آسان ہو سکتا ہے؟ کمبر نے سنا, جواب نہیں دیا. پھر سائل نے کہا اللہ کے نام پہ روٹی. کمبر پھر نہیں بولے. اس نے تیسری بار کہا اللہ کے نام پہ ایک روٹی. کمبر پھر نہیں بولے. پھر وہ بولا جو زمین پر رینگنے والی چونٹی کی آواز سننے والے سلیمان کا مشکل کشا ہے. جی آواز سلامت. پھر میرے مولا بولے, فرمایا کمبر روٹی مانگ رہا ہے. اچھا مقام فکر ہے, اتنا وفادار نوکر کمبر ایک روٹی مرضی سے نہیں دے سکتا, تو پھر انتظار کیوں کیا؟ کمبر سمجھا رہا ہے بھئی توجہ کہ علی کی اجازت نہ ہو تو رزق حلال بھی حرام ہے. جی آپ سلامت. کمبر خاموش. علی بولے روٹی دے. مولا پہلے سوال پہ دے دیتا, لیکن روٹی ہے دسترخوان میں, دسترخوان دے. بادشاہ وہ سامان میں, سامان دے. سرکار سامان اونٹ پہ ہے, فرمایا اونٹ دے. بادشاہ اونٹ کی تار میں ہے. نیاز حسین جاگنا یار, اونٹ کی تار میں, فرمایا کی تار دے. نیاز حسین جاگنا. میں فکرہ رانا صاحب کہنے جا رہا ہوں, اور فاروق آباد میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فاروق لقب میرے مولا علی کا ہے. فاروق آباد میں بیٹھے ہوئے حضرات اگر میری بات کو نظر انداز کریں گے تو پھر کہاں اور پڑھوں گا. اونٹوں کی کتار علی نے ایک روٹی کے سوال پہ دے دی. میں مورخ کا گریبان پکڑ کے بکنے اور بکنے والے کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتاریں بخش دے وہ یہودیوں کے باغ میں مزدوری نہیں کرتا. جی آپ سلامت رہیں, آپ کی زندگی ہو کیا کہیں. وہ ایک روٹی کے سوال مل کے بولو حیدری. فرمایا دے اونٹوں کی کتار. کمبر نے رسی پکڑی, نابینا کے ہاتھ پہ رکھی. اب یہاں پہ غلطی ہو گئی. خبر شاہ غلطی یہ ہوئی, پڑھنے والوں نے کہا کہ سائل نے کہا رضوان مانگی روٹی تھی, ملی رسی. غلط کہہ رہے. آنکھوں کا اندھا تھا, دل کا نہیں, اور پھر عرب کا تھا. ویسے بھی جو نابینا ہوتے ہیں ان کی حسیات بیناؤں سے زیادہ ہوتی ہیں. جو دیکھنے والے ان سے ان کی حسیات زیادہ ہوتی ہیں. اسے پتہ چل گیا خالی رسی نہیں,
رسی کے پیچھے کچھ ہے. اس نے قمر سے پوچھا کیا ہے؟ قمر نے کہا اونٹوں کی کتار. اس نے فوراً فیصلہ کر لیا جو ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار دیتا اس سے روٹی نہ مانگ، روشنی مانگ. شاباش بھائی، جن کے ہاتھ اٹھے سلامت ہو. جی بسم اللہ. دیا کیا قمر نے؟ مولا نے دیا کیا؟ اونٹوں کی کتاب. اس زمانے میں دولت کا حساب پارک لین کے اپارٹمنٹ سے نہیں ہوتا تھا، ڈالر سے نہیں ہوتا. اس زمانے میں دولت کا حساب اونٹوں سے ہوتا تھا. کس کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اونٹ اسی گھر میں تھے. بھائی توجہ، اونٹ اسی گھر میں تھے. جو بندے بیدار بیٹھے آصف کمال صاحب، ان کی لوح عقیدہ پہ تاریخ کا ایک فقرہ نقل کرنے جا رہا ہوں. حسنین کی نانی کے پاس 80,000 اونٹ تھے. جاگ رہے ہو فاروق آباد والوں؟ حسنین کی نانی کے پاس 80,000 اونٹ تھے. شہزادی نے بیچے، مفت دیے محمد کو. وہ بندہ مجلس میں آئے ہی نہیں جس کی آواز اور ہاتھ اب بلند نہیں ہوں گے. لہذا حسین جاگنا 80,000 اونٹ سیدہ خدیجہ نے مفت محمد کی نظر کر دیے. پھر مسلمان حیا کر 80,000 اونٹ مفت دینے والی کا مقابلہ ان سے نہ کر جنہوں نے ایک اونٹ لی. یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. علی کی ولایت دل میں نہیں تو رزق حلال بھی حرام ہے. عزیز نے حکم کیا، ہر مومن کے حکم کی تعمیل بڑی ضروری ہوتی. پھر بندہ مومن بھی ہو، بانی بھی، پھر ضروری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، پھر تعمیل کرنا پڑتا. توجہ بھائی. لیکن علی کی ولایت ماننا ہے بڑا مشکل. آئی تو پتہ لگ گیا. ولایت علی پہ تقسیم ہو جاتی. یہ دو لفظ زبان پہ آئے نا، ولایت علی، بڑے چہرے کھلتے ہیں، بڑے بجھتے. توجہ توجہ. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، مخالف سمجھتا ہے علی اللہ. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، مخالف سمجھتا ہے علی اللہ. بھئی توجہ، یہ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اگر صاحب تو مخالف علی اللہ کیوں سمجھتا؟ کدی ریل گڈی چ بیٹھے ہو، کوئی بندہ بیٹھا ہوئے، ہاں بڑے بندے بیٹھے نے، ہمیں سمرشا میں ترانا پہ ہاں مثال ہے. بندہ ریل گاڑی میں بیٹھ جائے رانا صاحب تو وہ جو بندہ سوچتا ہے نا، بے توجہ، وہ ٹرین کی وہی آواز آتی جو بندے کے دل میں ہوتا، وہی آواز اس کو آتی. وہ ساتھ والے کو بھی کہتا ہے یہ کہہ رہی. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، بدبختی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ملا سمجھتا ہے علی اللہ. اس کا مطلب ہے تیرے اندر کی خیال ہے، تیرے اندر کہیں علی اللہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ. علی ولی اللہ ہی توحید کا محافظ ہے. مثال لو، میں جملہ آکھ لگا. جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھا، طبیعت اپنی بحال رکھ کے میرا فکرہ سننا. جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھا، اس سے ہمیشہ ڈر رہتا ہے یا نیا نبی مانے گا یا امام. اس سے خوف ہے، ہمیشہ ڈر ہے. مرزائیوں نے بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھا تھا. اگر وہ علی ولی اللہ پڑھتے تو نیا نبی نہ بناتے. لیکن زیادہ بندے علی ولی اللہ پڑھتے نہیں.
تھوڑے پڑھتے زیادہ نہیں پڑھتے. سر اٹھاؤ میں بتاؤں کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. مدینے میں جتنے بندے علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے سارے محمد کے جنازے میں تھے. شاباش بھائی. اب بولے آپ, زندگی آپ کی سلامت رہے. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. مدینے میں جی بسم اللہ جتنے لوگ علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے وہ سارے مصطفیٰ کے جنازے میں تھے. پڑھتے تھوڑے ہیں, زیادہ نہیں پڑھتے. زیادہ بندے پڑھ ہی نہیں سکتے, زیادہ بندوں کے بس کا روگ ہی نہیں. اس کے لیے اذیتیں سہنا پڑتی, مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی, صعوبتیں اٹھانا پڑتی, مصائب جھیلنا پڑتے, آلام برداشت کرنا پڑتے. ابو ذر جیسا بننا پڑتا ہے. ابو ذر علی کی ولایت شام کی گلیوں میں پڑھتے تھے, قمیض اتار کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. شام کے لوگ پوچھتے تھے ابو ذر تو نے شام میں آ کے قمیض اتاری یا مدینے میں اتاری؟ ابو ذر کہتا مدینے میں پہنتا تھا, شام میں آ کے اتاری اس لیے ہے میں نے سنا ہے کہ شام میں علی کی ولایت کے اقرار کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں. ہم نے پہلے اس لیے اتار لی کہیں علی کے لیے تازیانہ کھاتے ہوئے کرتا اتارنے کی دیر نہ. کیا کہنے آپ کے, آپ جیے سلامت رہیں آپ کی زندگی. جی بسم اللہ, آپ جیے سلامت رہیں. ابو ذر مزاج بننا پڑتا ولایت علی کو ماننے کے لیے, اس کا اقرار کرنے کے لیے, اس کی گواہی دینے کے لیے. ابو ذر مزاج بننا پڑتا, میسم کو نظر میں رکھنا پڑتا. پتر موبائل چھڑتے میں فکرہ تیرے دل تے لکھا ایتھے جڑا موبائل خراب ہو جو ٹھیک نہیں ہوتا جیب وچ پا. بھائی توجہ, میسم کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے. رضوان بندے سمجھتے ہیں میسم عام بندہ تھا. نا 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 نا, میسم عام بندہ نہیں تھا. سن فاروق آباد والے, میسم اتنا بڑا دیانتدار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی. کھا گیا میرا فکر. کبھی کبھی دیانت, جی جی بسم اللہ, خود اس کی جگہ پہ. جی بسم اللہ. آپ جیے تھوڑے بندے نعرہ لگا رہے ہو, مل کے بولو حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. بھائی توجہ, کیونکہ شاعر بیٹھا اور میرا دل چاہ رہا ہے میں 4 مصرے بھی پڑھ دوں, ٹھیک بھی کروا لوں, مصرے بھی 4 سنا دوں. بھائی توجہ, علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. بچوں تم ضرور بولنا, علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. نسب کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے ہیں. بندہ اندر ہے یا باہر اپنا کام چھوڑ کے استو کر کے مصرے سنے. علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے, نسب کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے ہیں. میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے حرام زادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں. کیا کہنے آپ, آپ جیے جی بسم اللہ. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. آپ نے حق ادا کر دیا. سو آپ جیے. میسم اتنا دیانتدار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کھجوریں بیچ. اچھا, علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا. علی کے بغض میں, علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. نسب کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے. میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے, میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے حرام زادے خدا سے بھی. جی آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی. جو حکم ہے اس کی تعمیل کروں, اجازت ہے؟
مصرے بڑی بار بچوں کو یاد ہو گئے ہیں آصف کمال، لیکن مجھے حکم ہوا ہے تو میں پڑھنے جا رہا ہوں، لہذا حسین جاگیے گا۔ میں اس علی کو مانتا ہی نہیں جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے 21 رمضان پہ ختم ہو جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں علی کب سے ہے، لیکن آپ کی لوح عقیدہ پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کیا کہنے، آپ جیو جی، بسم اللہ، آپ کو سلام ہے بھائی۔ انوار کے کلزم تھے، انوار کے کلزم تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ سے کمال سننا، ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا۔ کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی؟ کیا بات ہے بھیا، آپ جیئے سلامت ہے یا علی، یا آپ جیئے آباد رہے، سلامت رہے آپ کی زندگی۔ یہ اعلان ولایت علی میرے رسول نے کیا، جی بسم اللہ، میرے رسول نے کیا رانا صاحب اعلان ولایت علی۔ بھئی توجہ، سرکار دو عالم نے کیا، وقت اتنا بچ گیا ہے، سفر درپیش ہے، راضی رہیے گا۔ رسول چلے تھے 14 ذی الحج کو مکہ سے، 18 کو پہنچے جوفا میں۔ چلے کیسے، پہنچے کیسے بتاؤں؟ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے۔ مصرع آصف کمال جو بندہ اس مصرے پہ بولے گا دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا واجب ہے۔ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے، خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے۔ سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، یار جسے بات سمجھ آ رہی ہے، سروں پہ بال بھی نہیں تھے۔ یہ غدیر کا منظر سنا رہا ہوں، وقت ہوتا پھر تمہید میں آپ کو لے جاتا۔ سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں، وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں، وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں، خدا کا دین دھن میں تھا غرور میں کمال میں۔ بابا سجاد چلی وہاں 1.25 لاکھ کا مجمع کر کے رہا تھا، وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے، سر اٹھا وہ خار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے، ہائے ہائے، بخار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفات ہمسر بطول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے۔ مصرع سننا فاروق آباد والوں، اگلے سال کی مجلس تک دعا دل سے نکلے گی۔ بخار دیکھنے لگے ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفات ہمسر بطول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے، اور جو اپنے آپ میں علی کا باپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈ۔ کیا کہنے آپ؟ جی بسم اللہ، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری۔ اعلان ولایت علی ہو گیا، لوگوں نے مبارکبادیں دی رسول، رسول رو پڑے۔ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ موقع خوشی کا ہے۔ سرکار نے فرمایا سلمان تمہیں کیا پتا اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو ادا کرنا پڑا۔
مصائب پڑھ گئے ہوں. گھبرایا نہ کرو علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے. تمہاری پرنام آنکھیں میری اور تمہاری بخشش کی سند. پریشان نہیں ہونا علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے. لوگ نفرت کریں گھبرانا نہیں, لوگ بائیکاٹ کریں گھبرانا نہیں, لوگ رشتہ داریاں چھوڑ دیں گھبرانا نہیں. میری اور تیری اوقات ہی کیا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والی محمد کی بیٹی بھی ہو تو لوگ مارتے ہیں. میری اور تیری کیا اوقات, ہماری حیثیت کیا ہے. بیٹی محمد کی تھی, مسلمانوں نے مارا. بیٹی علی کی تھی, مسلمانوں نے مارا. اولاد والے اگلا فکرہ برداشت نہیں کر پاؤ گے. بیٹی حسین کی تھی, مسلمانوں نے مارا. سب سے پہلے مارا سیدہ بطول کو. شرما کے نہ رو, کھل کے رو. بطول کے مصائب پہ شرما کے نہ رویا کرو. کیونکہ یہ وہ مصائب ہیں جن پہ علی بھی تھاڑے مار کے روتے تھے. جناب ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں, ناحیہ مسجد میں رات کے وقت علی دیواریں پکڑ پکڑ کے روتے تھے. اس لیے سیدہ بطول کے مصائب پہ شرما کے نہ رویا کر. بڑا مارا مسلمانوں نے بطول کو. مصائب خان باپ کے بیٹے ہو, بڑے مصائب خان اور رضوان قیامت. آصف کمال مولا نے قلم دیا. آج تک ذاکری میں ایک جملہ رانا صاحب رائج ہے, آپ ذاکرین کی نسل سے, کہ ماں کو گھر جا کے مارا, بیٹی کو گھر بلا کے مارا. میں تغیر نہیں کرتا کسی کے فکرہ, ٹھیک ہے, ٹھیک کہتے ذاکرین, لیکن بات بیٹی تک نہیں آئی, بات ماں تک ہے. دونوں کام ماں کے وقت میں ہو گئے تھے. ایک بار بطول کو گھر جا کے مارا, نئی بات سمجھ کے کوئی بندہ نہ روئے, اس کی اپنی مرضی. ایک بار بطول کو گھر جا کے مارا, ایک بار بطول کو مسجد میں بلا کے مارا. گھر جا کے مارا تو ہاتھ ٹوٹ گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی. مسجد میں مارا, بطول کا کان پھٹ گیا. سیدہ سلامت رکھے جن کی ہائے کی آواز بلند ہوئی ہے. مسجد میں مارا, سیدہ بطول کا کان پھٹ گیا. پھر کہہ رہا ہوں, جس بندے کو ابھی بھی فاروق آباد میں سمجھ نہیں آئی مسلمانوں نے کتنا مارا, تجھے ایک روایت سناؤ. حسین ایک دن علی کے ساتھ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے, بابا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی, بابا کے پیچھے ٹانگوں سے لپٹ کے چھپ کے کھڑے ہو گئے. علی زمین پہ بیٹھ کے حسین کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں, حسین میرے پیچھے کیوں چھپا؟ شبیر رو کے کہتے ہیں, بابا وہ جو بندہ آ رہا ہے نا, اس نے میرے سامنے میری ماں کو تمانچہ مارا. سیدہ سلامت رکھے بھائی, ارجن کی آوازیں بلند ہو گئی. جو تیاری کر کے بیٹھو, جو جی جی بسم اللہ, جو رونے کے لیے تیار, جی جی میں نوکر, مالک تیرے دعائیں مستجاب فرما. جس بندے کو آصف کمال ابھی سمجھ نہیں آئی کہ سیدہ کو کتنا زیادہ مارا گیا. شہزادی نے وصیت کی, آپ اکثر پڑھتے ہیں, مخدومہ کی وصیت سارے ذاکرین پڑھتے ہیں, یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا, اسماء بنت امیس کے بنائے ہوئے تابوت میں میرا جنازہ رکھنا. یا علی فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئے. یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے.
یا علی میری بیٹی کا پردہ. یہ وصیت ساری آپ نے سنی ہے. ایک وصیت سنانا چاہتا ہوں سیدہ کی. اگر سید سمجھ آ جائے تو پھر سینے پہ ہاتھ مار کے شہزادی کا پرسہ دے لینا. عزادارو مخدومہ آواز دے کے کہتی یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا, یا علی میری تلقین خود پڑھنا, اور یا علی جب میری تلقین پڑھو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. میں بسم اللہ کروں, یار جن کی آوازیں بلند ہو گئی. یا علی جب تلقین, میں بسم اللہ کروں, تیاری کر. یا علی جب تلقین پڑھو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. یا علی مسلمانوں نے مارا اتنا ہے, میرا دایاں کندھا زخمی ہو گیا ہے. بس فاروق آباد والوں میں ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی روایت اور میں ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. روزانہ سنتے ہو کہ محمد کے بعد محمد کی بیٹی نے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی تھی. جس بندے کو پتہ نہیں کہ بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتی تھی, وہ سر اٹھائے ایک بار اس نوکر کی طرف دیکھ لے. ایک دن 70 مسلمان بطول کے دروازے پہ محمد کا پرسہ دینے کے لیے آ گئے. 70 مسلمانوں نے مل کے بطول کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے بطول آ کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے آواز دے کے کہتی تمہیں نہیں پتا اس دروازے پہ میرا بابا رک جاتا تھا, یہاں میرا بابا صلاۃ سلام پڑھتا تھا. باہر کھڑا ہوا ایک مسلمان آواز دے کے کہتا بطول اندر سے علی کو نکال. سیدہ فرماتی اگر نہ نکالوں. باہر کھڑا ہوا مسلمان کہتا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. سیدہ فرماتی ساری کائنات جل جائے میں علی کا بال اتار کے نہ دوں گی, میں قربان جاؤں سیدہ کی محافظہ ولایت ہونے پر. اللہ 70 مسلمانوں نے باہر سے مل کے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. جس بندے کی آواز بلند نہیں ہوئی, سیدہ نے اپنے دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روک کے رکھا. آصف کمال پھر ایک بے غیرت نے پیچھے ہٹ کے اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ دروازہ دونوں طرف سے اکھڑ کے زمین پہ گرا. لیکن فاروق آباد والوں دروازے سے پہلے بطول زمین پہ گر گئی. دروازہ بطول پہ گر گیا. اندر سے دوڑ کے علی نکلے. سر اٹھا جس نے ماتم کرنے. جب اندر سے علی نکلے دروازے کے نیچے سے بطول نے علی کی آواز کے دامن میں ہاتھ ڈالا. یا علی باہر نہ جانا, میری زینب یتیم ہو جائے گی. قریب کھڑا تھا کنفس حرام زادہ. اس کتے کے بچے نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے اپنے سر پہ لہرا کے اس نے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی آواز کے دامن میں تھا. بطول کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک کتے کے بچے نے تازیانہ مارا. سیدہ کہتی بابا تیری بیٹی کی پسلی